بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی پریشانیوں مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حل دیا مصیبتوں اور تکالیف سے بچنے کے لیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی ڈاکٹر کسی بیماری کے علاج کے لیے کوئی دوائی دیتا ہے تو ہم بہت پابندی سے لیتے ہیں، چاہے پھر وہ جتنی مرضی کڑوی ہو، مہنگی ہو، مگر ہم لازمی لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، بیماریاں، بلائیں، آزمائشیں دور کرنی ہیں تو کچھ اذکار ہیں جو کرنے ہیں، نہ تو کوئی پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی کچھ اور، بس منہ سے پڑھنے ہیں، تو وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حل بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو جو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنی چھوٹی اور آسان صورتیں ہیں، مگر ہم نہیں پڑھتے۔ پھر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، چاہے پھر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 21 مرتبہ سورہ یاسین ہی کیوں نہ پڑھنی ہو، ہم ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وہ بھی پڑھنے کو تیار ہوتے ہیں، چاہے اس کے لیے جو ہماری ٹانگ ٹھیک ہے وہ بھی خراب ہو جائے، حالانکہ یہ ثابت بھی نہیں ہے، مگر ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی اور صورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ خود بیمار ہوئے تو خود سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم فرماتے، اور جب خود نہ پڑھ سکے تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم پڑھ کر دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین کو نظر نہ لگے۔ جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے یہ 2 صورتیں پڑھنے لگ گئے۔ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھا، نظر نہ لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پڑھی، آندھی اور طوفان آیا تو بھی یہ 2 صورتیں پڑھتے، جادو ہوا تو جادو کا علاج بھی انہی 2 صورتوں سے کیا۔ مگر ہمارا رویہ کیا ہے؟ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر اسلامک سلوشن کی طرف آتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب کچھ دینی کرنے کے بعد دنیا کی سوچے۔ علاج بھی ضروری ہے، مگر ہمیں پہلے دینی سلوشن کی طرف جانا چاہیے، پھر دنیاوی۔ اللہ پاک ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔